پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پاور ٹو آرڈر دا پیمنٹ ان ٹو دا بینک. تو مطلب جو کورٹ ہے، جو کنٹریبیوٹر ہے یا پھر جو کوئی بھی پرچیزر ہے، اس سے کورٹ یہ ڈائریکشن دیتی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی کیا کرے کہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ کرے، انسٹیڈ آف ڈیٹ کہ وہ آفیشیل لیکویڈیٹر کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ کرے. ٹھیک ہے، اور اس سے بالکل ایسے ہی کنسیڈر کیا جائے گا کہ جیسے کہ اس نے ڈائریکٹلی پیمنٹ کیا آفیشیل لیکویڈیٹر کو، مطلب کنسیڈر ایسے کیا جائے گا، لیکن اس نے جو پیمنٹ کرنی ہے وہ اس نے کمپنی کے اکاؤنٹ میں کرنی ہے. پھر اس کے بعد جتنی بھی وہ اماؤنٹ جو ہے وہ جیسے ڈپازٹ کرائے گا، اس کی وہ انفارمیشن جو ہے وہ کیا کرے گا کہ کمپنی کو دے گا ود ان 3 days. اور جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہوں گی، ٹھیک ہے، جتنے بھی منی بلز اور نوٹس اور جتنی بھی سیکیورٹیز ہوں گی، وہ جس وقت شیڈول بینک میں آئیں گی، وہاں پر آفیشیل لیکویڈیٹر جو ہے اسے جو ہے وہ دراصل ایکٹ کرنا ہوگا اکارڈنگ ٹو دا کورٹ ڈائریکشن. مطلب جو کورٹ اسے وہ کہے گی اس نے وہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد یاد رکھتے ہیں کہ آرڈرز کنٹریبیوٹری ایکسکلوسیو ایویڈینس. سیکشن 333 یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بھی ایک کنٹریبیوٹری ہے، ٹھیک ہے، اور کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ وہ پیمنٹ کرے، تو یہ اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ اس نے پیمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اینڈ اور جتنے بھی تمام میٹرز ہیں، ٹھیک ہے، اس آرڈر میں ان کی صحیح ریکارڈ رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کی آل دا ادر پرماننٹ میٹرز اسٹیٹڈ ان دا آرڈر شیل بی ٹیکن ایز ڈیولی اسٹیٹڈ اگین. اور اس آرڈر کے اندر جتنے بھی تمام ڈیٹیل ہوگی وہ ایکوریٹ ہوگی، اور ان تمام بندوں کے خلاف جو کہ بیسیکلی اس پروسیڈنگ میں شامل ہیں، ان سب کے لیے کہ یہ جو رپورٹ ہوگی وہ بالکل ٹھیک ہوگی. پھر اس کے بعد ہے پاور ٹو ایکسکلوڈ دا کریڈیٹرز ناٹ پروونگ ان ٹائم. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ایک کریڈیٹر ہوتا ہے نا، کریڈیٹر وہ ہوتا ہے جس نے کمپنی کو لون دیا ہوتا ہے. تو جس وقت ایک ڈیڈ لائن سیٹ کی جائے گی، اس ڈیڈ لائن تک کریڈیٹر جو ہے وہ کلیم کر سکتا ہے. کلیم کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی منی کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ مجھے واپس کیے جائے. لیکن اگر وہ اس ڈیڈ لائن میں نہیں کلیم کرے گا تو پھر کمپنی اسے پیمنٹ نہیں کرے گی. نیکسٹ ہے ایڈجسٹمنٹ آف دا رائٹ آف دا کنٹریبیوٹریز. کمپنی کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس نے کمپنیز کے جو کنٹریبیوٹریز ہیں ان کے رائٹس کو آپس میں کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. پاور ٹو آرڈر دا کاسٹ. ٹھیک ہے، بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو کمپنی ہوتی ہے اس کے ایسیٹس نہیں ہوتے، پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس نے کیسے ان تمام ایکسپینسز کو فلفل کرنا ہے، اور وہ پرائیورٹی آرڈر بناتی ہے کہ مطلب کس کے ایکسپینسز کو اس نے پہلے کلیئر کرنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس سیکشن 337. ٹھیک ہے،